بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے امام مہدی آنے والے ہیں، یعنی امام مہدی کے دنیا میں آنے کی جو علامات اور نشانیاں ہیں وہ لگ بھگ پوری ہونے والی ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہیں، اور ہم نے اس سلسلے کو بالکل بنیاد سے شروع کیا، کیونکہ امام مہدی کا آنا دنیا کے اندر یہ قیامت کی بالکل آخری علامات میں سے ہے، یعنی علامات قربہ میں سے ہے، یعنی جب قیامت بہت قریب آ جائے گی اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو قیامت کی 3 طرح کی علامات ہیں جن کا تذکرہ میں سیریز بائی سیریز کر رہا ہوں۔ تو 4 پارٹ اس کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ 3 پارٹ میں نے علامات بعیدہ کا تذکرہ کیا، یعنی وہ علامات جو بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، آج سے 700-800 سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد میں نے سلسلہ شروع کیا ہے علامات متوسطہ کا، یعنی وہ علامات جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی اپنی انتہا کو مکمل نہیں پہنچی ہیں، اور جب یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو علامات قربہ کا ظہور ہو جائے گا، علامات قریبہ کا ظہور ہو جائے گا۔ تو علامات متوسطہ کی ایک پارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، آج دوسرا پارٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو دیکھیے، علامات متوسطہ کیا ہیں۔ دیکھیے، 3 علامات کا میں نے تذکرہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ جہالت عام ہو جائے گی، بے حیائی پھیل جائے گی، اور اسی طریقے سے کھلم کھلا زنا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، چوتھی علامت جو ہے وہ یہ ہے زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہوگی، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہوگی۔ اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جنہیں اپنے باپ کا علم نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ کیوں؟ وہ یورپ کے اندر اکثر کنٹریز وہ ہیں جو سیکس فری ملک ہیں، جہاں شادی کا تصور بہت کم ہے۔ لوگ یعنی مرد اور عورت لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، آپس میں 2 سال 3 سال کے لیے، 1 سال کے لیے رہتے ہیں، 6 مہینے کے لیے رہتے ہیں، اس کو لیونگ ریلیشن شپ بولتے ہیں، اور اس میں پھر اس کے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک عورت سال میں 3 مردوں کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہی، پھر چوتھے کے پاس چلی گئی، پھر 5ویں کے پاس چلی گئی، تو اب وہ جھنجھٹ کے اس کا باپ کون ہے، اس کی تحقیق کیسی کی جائے۔ تو یورپ کے اندر ایسے بچوں کی، اور امریکہ کے اندر خصوصی طور پر ایسے بچوں کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے کہ جن کو ان کی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے، باپ کے نام سے جانا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہاں نکاح کا تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زنا پر بہت سخت قدغن لگائی ہے اور روک لگائی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کیونکہ زنا کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ نسب کی تباہی ہے۔ پتہ ہی نہیں لگے گا کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کی خالہ ہے، کون کس کی پھوپھی ہے، نسب بالکل کیا ہے، خلط ملط ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام نے بڑی سخت روک لگائی ہے زنا کے اوپر کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ہی مت ڈالو۔ اگر آپ شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کریں، اور 1 سے زائد نکاح کی بھی اسلام نے اسی وجہ سے اجازت دی ہے کہ انسان اگر ایک عورت سے مطمئن اور سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسری کا رخ کر لے، لیکن کیا زنا نہ کرے، دوسری سے نکاح کر لے اور دونوں کو کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے۔ خیر، دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہوگی۔ دیکھیے حدیث کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا کی کثرت کی وجہ سے زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت نہ ہو جائے، زنا کی زیادتی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت نہ ہو جائے، اس وقت تک میری امت کیا ہے، خیر اور بھلائی پر رہے گی۔ جب ولد الزنا پھیل جائیں گے تو اللہ تعالی عن قریب ان کو عمومی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دیکھیے، یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اس کا نمبر ہے 26,830 اس حدیث کا نمبر ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے اسی مضمون کی ایک روایت مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7091، یعنی اسی طرح یہی الفاظ کا تھوڑا ہیر پھیر ہے، مضمون اس کا بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4861۔ دیکھیے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی
علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد زنا کی کثرت ہو جائے گی، یعنی زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی زیادتی ہو جائے گی۔ اور دیکھیے یہ علامت اس طرح پوری ہوئی ہے بالکل حرف بحر، جیسا کہ نبی علیہ السلام ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 1400 سال پہلے جو بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، آج وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ اور دنیا کے اندر سیکس عام ہونے کی وجہ سے اور سیکس فری ملک بنانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، نکاح کا تصور اس سے ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور سن لیجئے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 8371۔ کیا روایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ اس میں 3 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں، یعنی اس امت میں 3 چیزیں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں یہ امت کیا ہے؟ شریعت پر قائم رہے گی۔ کیا ہے؟ علم اٹھ جائے، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہو جائے، اور سقارون ظاہر ہو جائیں۔ حضرات صحابہ نے سقارون کے بارے میں پوچھا کہ بھئی سقارون کیا چیز ہے؟ سقارون کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سقارون وہ لوگ ہوں گے جو اس امت کے آخری زمانے میں ہوں گے، ان کا باہم ملتے ہوئے تحیہ ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیے اس میں 3 چیزیں ہیں، لیکن مین جو چیز جس کو مجھے بیان کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اولاد زنا کی کثرت ہو جائے گی، اولاد زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک چیز نبی علیہ السلام نے اور ارشاد فرمائی قیامت کی علامات میں، ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ ہم جنس پرستی کیا ہے؟ مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے، عورت کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے، یہ ہم جنس پرستی ہے۔ اور آج دنیا کے اکثر ممالک کے اندر جمہوری کہلانے والے، سیکولر کہلانے والے ممالک میں اس کو قانونی اتھارٹی حاصل ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہم جنس پرستی کی اجازت ہے، مطلب کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہے، اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، تو قانونی طور پر اس کو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ قانوناً یہ ہمارے ملک میں بھی جرم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی، یعنی مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کریں گے، عورت کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے گی۔ دیکھیے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھ لے، 5 چیزوں کو حلال سمجھ لے تو ان کے اوپر ہلاکت آ جائے گی۔ ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگیں، شرابیں پینے لگیں، ریشم پہننے لگیں، گانے والیاں رکھنے لگیں، مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگیں، یعنی مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے لگیں، عورت کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے لگیں، تو پھر کیا ہے؟ اس امت پر ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھیے یہ روایت شعب الایمان کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 5086، یعنی 5086 اس کا حدیث نمبر ہے۔ اسی طریقے سے کنز العمال کی ایک روایت ہے جس کا نمبر ہے 38500، یعنی 38500۔ کیا حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عورتیں عورتوں کے ذریعے سے اور مرد کے ذریعے سے مستغنی ہو جائیں گے، یعنی شہوتوں سے مستغنی ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرد کے ذریعے شہوت پوری کریں گے اور عورتوں کے ذریعے سے شہوت پوری کریں گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، اور آج ہم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس کا خیال بھی نہیں تھا، یہ چیز ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی، لیکن آج کیا ہے؟ بالکل عام یہ چیز ہو گئی ہے کہ مرد کے ذریعے شہوت پوری کر رہے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ذریعے سے شہوت پوری کر رہی ہیں۔ اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک چیز اور ارشاد فرمائی۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے اور نقل کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ جانوروں کی طرح سے راستوں میں بدکاری کریں گے، مردوں کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے شہوتوں سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو تساحق کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے کہ عورت پر سوار ہو جائے اور اس کے ساتھ سحاق یعنی شہوت پوری کرے۔
دیکھیے یہ حدیث نعیم ابن حماد نے الفتن نامی کتاب میں ذکر کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1794۔ تو یہ چیزیں آج عام ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں ایک چیز اور شمار کرائی کہ سود عام ہو جائے گا، سود بیاج کا لین دین عام ہو جائے گا، اور اتنا عام ہو جائے گا کہ جو اس سے بچنا چاہے گا، غبار تو دھواں تو اسے بھی لگ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سود اس طریقے سے عام ہو گیا ہے، کوئی انسان کتنا ہی بچنا چاہے لیکن سود کا غبار تو اسے بھی لگ جائے گا۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب عام ہو جائیں گی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7695۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے بغیر باقی نہیں رہے گا، بس اگر وہ نہ بھی کھانا چاہے تب بھی اسے سود کا اثر ضرور پہنچے گا۔ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث ابو داود کی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 3331 یعنی 3331۔ دیکھیے آج جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کو دیکھ رہے تھے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے۔ آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سود میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، لیکن غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ سود کھانا نہیں چاہے گا، پھر بھی کیا ہے، غبار اس کو لگ جائے گا۔ دیکھیے مثال اس کو میں کئی سارے اگزامپل سمجھاتا ہوں۔ آج اکاؤنٹ کھلوانا ہر ایک کی مجبوری ہے۔ آپ حج پر جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے تو کمپلسری آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا، بہت سارے کام اکاؤنٹ کے بغیر آپ کے نہیں ہوں گے۔ اب اکاؤنٹ میں سود آتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب بعض مرتبہ بددھیانی ہو جاتی ہے، اس میں نہیں پتہ لگ پاتا کہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے آ گئے اور انسان نے دھیان نہیں دیا، وہ آپ کے بیلنس میں جڑ گئے اور آپ نکال کر اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو ہو جاتی بددھیانی۔ اسی طریقے سے ہم بجلی کا میٹر لگواتے ہیں، اس میں ہم ڈپازٹ کرتے ہیں 4000 5000 جو بھی ڈپازٹ ہوتا ہے، اس میں آپ بل کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کا جو ڈپازٹ ہے، جو 3-4 ہزار روپے جو میٹر کی سیکیورٹی لی جاتی ہے، اس پر آپ کو بیاج دیا جاتا ہے۔ آپ کے بل سے وہ کٹوتی ہوتی رہتی۔ فار ایگزامپل اس پر جو بھی بیاج بنتا ہے 10 روپے 20 روپے 50 روپے، آپ کا بل بنا 510 روپے کا، اور آپ کے یہ جو ڈپازٹ تھا اس پر بیاج بنا 10 روپے کا 15 روپے کا، تو آپ کے کا جو بل ہوگا اس سے ڈیڈکٹ کر دیا جائے گا، اس سے وہ کاٹ دیا جائے گا اور سود کی رقم اس میں جوڑ دی جائے گی۔ یعنی غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر آپ سود کے اثر سے، سود کے کھانے سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ 510 کا بل تھا، لیکن کیا ہے جو آپ کا ڈپازٹ تھا اس پر جو انٹرسٹ 10 روپے 15 روپے بڑھا، انہوں نے آپ کے بل میں سے کاٹ دیا، آپ کو علم بھی نہیں ہوا اس کا۔ تو یہی وہ زمانہ ہے۔ ایسی بے شمار صورتیں ہوں گی، میں نے 2 ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی بے شمار صورتیں ہوں گی جہاں آپ سود سے نہیں بچ پاتے ہوں گے۔ آپ کا مقصد سود کھانا نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا سود آپ کے حلق میں اتر گیا، تو یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی بندہ سود نہیں بھی کھانا چاہے گا، پھر بھی وہ سود کے اثر سے بچ نہیں پائے گا۔ تو یہی وہ زمانہ ہے۔ دیکھیے ایک حدیث اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں سود کھائیں گے، ان میں سے اس دن نجات پانے والا وہ ہوگا جس کو سود کا صرف غبار پہنچا ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ کوئی بندہ سود سے بچنا چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سود میں ملوث ہو گیا، غبار پہنچ گیا، تو اللہ کے نبی دیکھ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ، آج بہت سے بندے آج ہی کیسے بچیں ہم سود سے؟ بھائی حتی المقدور، حتی الوسع، اپنی کوشش، اپنی طاقت کے بقدر آپ سود سے بچنے کی ساری کوششیں کریں۔ اس کے باوجود اگر کہیں سود کا غبار آپ کو لگ جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نجات کی شہادت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں سود کھائیں گے، ان میں سے اس دن نجات پانے والا وہ ہوگا جس کو سود کا صرف غبار پہنچا ہوگا، یعنی وہ بچنا چاہتا ہوگا لیکن سود کا غبار اس کو لگ چکا ہوگا۔ دیکھیے یہ روایت کیا ہے، طبرانی کی ہے اور حدیث نمبر اس کا 571، یعنی اس نے حتی الامکان بچنے کی تمام تر کوششیں کی لیکن سود کے عام ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کے غبار آثار سے نہ بچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے۔ یعنی کوئی بندہ اس سے بچنا چاہتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے باوجود اس کے غبار سے نہیں بچ پایا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے، کیونکہ اس کی کوشش سود سے بچنے کی تھی۔ یہ کہہ کر اجی کہاں تک بچیں گے، اجی اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ طرح طرح کے حیلے تلاش کرتے ہیں سود کو حلال کرنے کے لیے۔ کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیے کاروبار میں لگانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے 50,000 روپے مہینہ دیتے رہنا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ سود ہے کہ نہیں جی، پھر ایسے
ایسے کیسے، اب ہم کہتے ہیں مزاربت کر لو، نفع اور نقصان میں شریک ہو جاؤ، تو کہتا ہے ایسے بندہ تو نفع بتائے گا نہیں، نقصان ہی نقصان بتا دے گا۔ اس طرح کی دلیلیں ملا کر وہ اس سود کو، بھائی ہم تو بھائی ہمارے پیسے سے وہ پیسہ کما رہا ہے اور پھر وہ پیسہ کما کر ہمیں پیسہ دے رہا ہے، اس طرح کی کڈ حجتی والی دلیل دے کر انسان سود کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک چیز کا چلن اور عام ہو گیا ہے، ضمناً بتا دوں، سیکیورٹی پر مکان لینا اور دینا، یہ بھی سود کی ایک ماڈرن شکل ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہے، اور اس کو بھی لوگ خوب کر رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ لیکن باز نہیں آتے ہیں، اور طرح طرح کے حیلے تلاش کر رہے ہیں کہ جی میں نے 500 روپے کرایہ طے کر دیا ہے، میں نے 200 روپے کرایہ طے کر دیا ہے، اور اس کو اپنے طور پر حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اور بڑا جرم ہے، کسی حرام کو حلال سمجھنا یہ اور بڑا جرم ہے، تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک تو بندہ یہ حرام کو حرام سمجھ کر رہا ہے تو گناہ گار ہے، لیکن حرام کو حلال سمجھ کر کرے گا تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ابھی کچھ اور علامات متوسطہ ہیں جن کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد امام مہدی کا تذکرہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔